بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اذان کہی جاتی ہے، ادبر الشیطان لہ ذرات، تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، حتی لا یسمع التأذین، تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سنے، اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں پر اس کو اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ اقبلا، پھر جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، لوٹ آتا ہے، حتی اذا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ادبرا، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، حتی اذا قضی التثویب اقبلا، پھر جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے، حتی یخطر بین المرء ونفسہ، تاکہ انسان اور اس کی ذات کے بارے میں، یعنی اس کے دل میں خیالات ڈالے، وسوسے پیدا کرے، یہاں تک کہ انسان اور اس کے دل میں، یعنی انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، یقول، اور کہتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا لما لم یکن یذکر، اور پھر کہتا ہے کہ وہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کو یاد نہیں تھیں، حتی یضل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں اذان اور اقامت کی فضیلت بھی بتلائی گئی ہے اور شیطان کی سازش کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ایک اعتبار سے نماز پڑھنے والے کے لیے ایک اہم بات بھی ذکر کی گئی ہے۔ اذان اور اقامت کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ تاکہ اذان کی آواز نہ سنے۔ کتنی دور بھاگتا ہے؟ اتنی دور بھاگتا ہے جہاں پر اس کو اذان کی آواز کانوں میں نہ پڑے، یعنی جہاں تک بھی اذان کی آواز پڑ سکتی ہے وہ وہاں ٹھہرے گا نہیں، وہ اتنی دور جائے گا جہاں آواز آنا بند ہو جائے، تو اتنی دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ اذان کی فضیلت ہے کہ اذان کی برکت سے شیطان کوسوں دور چلا جاتا ہے، جہاں تک آواز آتی ہے اس سے بھی دور چلا جاتا ہے تاکہ آواز نہ سنے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، علماء کرام، اس طرح کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کہ اگر کوئی شخص گھریلو اعتبار سے پریشان ہے اور آثار کا، اثرات کا اس کا اندیشہ ہے، جنات و شیاطین کے اثرات کا، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں اور ساتھ میں اذان کے الفاظ بھی دہراتے رہیں، اذان کی نیت سے نہیں، شیطان کو بھگانے کی نیت سے۔ بعض علماء نے فرمایا یہ صرف نماز والی اذان کا خاصہ ہے کہ جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تب یہ ہوتا ہے، دوسرے اوقات میں بھی اذان کہی جائے تو ایسا ہو ضروری نہیں ہے، مگر امید یہی ہے کہ اذان کے الفاظ کی خاصیت کی وجہ سے اس پر اثر پڑتا ہے، ڈر ہوتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو خیر، اذان کی فضیلت یہ ہوئی، نماز والی اذان کی فضیلت، کہ جتنی دور آواز جاتی ہے اتنی دور تک شیطان نہیں ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے اذان کی فضیلت۔ اس لیے مؤذن ایسا ہونا چاہیے جس کی آواز بلند ہو۔ اب آج کل کے زمانے میں تو خیر اسپیکر سسٹم آ چکا ہے، ہلو بولے تو بھی آواز بہت زیادہ گھومتی، تو اس حساب سے مائک رکھ لے کے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسپیکر سسٹم اچھا ہو تاکہ پورے محلے میں تو کم از کم آواز پہنچے، تاکہ پورے محلے سے شیطان کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اب آج کل 1 2 2 4 4 5 5 مسجدیں ہیں، تو اس کی برکت سے ہر ایک اذان کی آواز پر بھاگے گا، ہر ایک اذان کی آواز پر دور سے دور چلا جائے گا۔ افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے مسلمانوں میں ایسے ہو چکے ہیں کہ اذان کی آواز سننا نہیں چاہتے ہیں فجر کے وقت میں۔ اگر فجر کے وقت میں اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی تکلیف شیطان کو ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اذان کی آواز سے۔ ہاں، مؤذن کی آواز ہی خراب ہو، مؤذن حسن صوت والا یا اچھی اذان دینے والا نہ ہو
تو پھر تو وہ سسٹم خراب ہے، سسٹم کو چینج کرنا چاہیے پھر. مگر آواز اذان کی اچھی ہونی چاہیے اور مؤذن کی آواز بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ شیطانی اثرات سے ہمارا محلہ پاک رہے. ٹھیک ہے. پھر اقامت کی فضیلت. اب اذان ہو گئی، سب ہو گیا تو بھاگ لیتے پھر آتا بھٹکانے کے واسطے. پھر اقامت شروع ہوئی، پھر اقامت کے الفاظ سن کے پھر بھاگ جاتا، اور اقامت ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر آتا آگے لوگوں کے دلوں میں وسوسے، خیالات، شکوک، شبہات ڈالنا شروع کرتا کہ یہ کام تیرا وہ رہ گیا تھا، وہ رہ گیا تھا، وہ رہ گیا تھا. سب ایک کے بعد ایک سب چیزیں انسان کو یاد آتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بندہ وسوسوں میں پڑتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھا بہت سی مرتبہ بھولنے لگتا ہے. یہ چیز ہم میں تقریباً سب کو پیش آتی ہے. بات سمجھ رہے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 موقع پہ انسان کو سب چیزیں یاد آنے لگتے. اگر انہیں کچھ بھی بھول گیا کرا تو 2 جگہ پہ یاد آ جاتے اس کو. ایک نماز میں رہ جب یاد آ جاتے، دوسرا بیت الخلاء میں بیٹھے جب یاد آ جاتے، کیونکہ وہاں خالی رہتا دماغ تو خیالات چلتے رہتے، کیا خیال آنا، فلاں فلاں فلاں، سب یاد آ جانا شروع ہو جاتا. تو خیر بتانا مقصود یہ ہے کہ اذان اور اقامت بڑا افضل عمل ہے کہ اس کی برکت سے شیطانی اثرات وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے. اب اس کے بعد شیطان کی سازشیں وغیرہ اقامت کے بعد پھر آیا، بہکایا. اب یہاں رک کر ہم اور آپ سب کے لیے ایک اعتبار سے سنبھلنے کی بھی بات ہے، ایک تسلی کی بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کرتا، انہیں آتا ہی چاہتا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا، خاص طور سے نمازی کے خیال میں. اس لیے اگر کبھی نماز کے اندر خیالات آ جا رہے، وسوسے آ جا رہے تو پریشان نہیں ہونا. یہ نہیں سوچنا کہ ارے وسوسے آ رہے، میری نماز ہو رہی کہ نہیں کی، نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نمازی کو وسوسے ڈالتا انہیں. ہر نمازی کو کتنا بھی نیک رہنے دو، عالم رہنے دو، داعی رہنے دو، مفتی رہنے دو، حافظ رہنے دو، عام آدمی رہنے دو، سب کو وسوسے ڈالتا. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ کوشش کرے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، کوشش کرنا ہے. پھر بھی وسوسے آ جا رہے تو انہیں تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا، ہم اس کو بھگانے کی کوشش کریں. بس ادھر سے کوشش، ادھر سے کوشش، یہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ بھائی جان دو کیا سوچتے، کون سی رکعت چل رہی، سوچنا بھی نہیں چاہ رہے، شیطان بھٹکا رہا، انہیں کر رہا ہوں گا. اپنی طرف سے دماغ بھی نہیں لگا رہے، توجہ بھی نہیں لگا رہے. پھر رکعت باندھے تو یاد تھا، نماز میں آئے، پھر سلام پھیرے تو معلوم ہوا کہ نماز کمپلیٹ ہوئی. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کوشش تو کریں، باقی وہ جو کرنا ہے کرے گا، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں. تو بھائی وسوسے، شک، شبہ اگر نماز میں پیدا ہو جائے کبھی تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا. کامل کمپلیٹ خشوع خضوع والی نماز آج کے زمانے میں کون تو بھی 1-2 لوگ ہوں گے، اللہ ان کی وجہ سے بچا کے بھی رکھے ہوں گے عالم کو، ورنہ تقریباً سب کی نمازیں ایسی جاتی. کاروبار کر لیتے آئے، پورا حساب نماز میں ہوتا، پڑھ لیتے آئے، ایگزام پیپر نماز میں حل ہوتے، کوئی مسئلہ بتا لیتے آ گئے مفتی صاحب، اب نماز میں کھڑے ہو گئے، وہ مسئلے کا حل نماز کے اندر ہوتا. یہ سب چیزیں ہوتی. اس لیے بہرحال بھائی شیطان تو کوشش کرے گا، مگر ہم اپنے آپ کو نماز میں دل لگانے کی ارادہ اور فکر کریں. باقی جو ہوگا اللہ کے حوالے کر دیں. نماز پڑھ لیں، بس نماز کو ٹائم میں پڑھنے کی کوشش کریں، بس یہ بہت بڑا کام ہے ہماری طرف سے. ٹھیک ہے. بہرحال اذان بڑا فضیلت والا عمل ہے اور پھر نماز کو دھیان سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو جیسی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ان نمازوں میں ہماری اپنی کوشش کے مطابق خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں. اذان اور اقامت والے فضیلت والے عمل کی برکت سے شیطان، اس کے اثرات، اس کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب